سيأتي على الناس زمان لو عملوا بعسر ما علموا لنجوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے اپنی قدرت سے ہم سب کو اس جگہ پر پہنچایا ہے۔ یہ سرزمین، یہ زمین کا ٹکڑا اللہ کو اس وقت بہت محبوب ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمت کی نظر ڈال رہے ہیں۔ اللہ اس مجلس کے اندر رہنے والے بندوں کی بخشش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے خزانے کی چابیاں ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری فکروں پر، ہمارے سارے مسائل کو اس کی ماننے پر حل کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہم بھی چاہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ہونے کے لیے جو باتیں اس اسٹیج میں سے بتائی جا رہی ہیں، ہم اس کو غور سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور دل کو قابو میں رکھ کر اس کے مطابق چلنے کی نیت بھی کرنا ہے۔ ایک منمانی زندگی ہماری گزرتی تھی یہاں آنے سے پہلے۔ ہمیں کوئی بولنے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ ہمارے لیے اچھی باتوں کو یاد دلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول بھی غفلتوں کا ماحول ہے۔ بتاؤ، کون اپنے گھر والے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آخرت کی فکر کرتے ہیں کیا بھائی؟ بولو، اپنا سینے میں ہاتھ رکھ کر سوچو۔ کون دکانوں میں بیٹھ کر اپنی جنت کو سوچتے ہیں، اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کو سوچتے ہیں؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازاروں میں اللہ کو یاد کرنا مسجد میں اللہ کو یاد کرنے سے کئی گنا اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ کیوں بھائی؟ مسجد میں بیٹھ کو اللہ کو یاد کرے تو ثواب کم ہو، بازار میں بیٹھ کو اللہ کو یاد کرے گا تو ثواب زیادہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بازار شیطان کے کھیلنے کا، نچانے کا، اور ہم سب کی فکروں کو تباہ و برباد کرنے کا، غلط پلان کے بنانے کا، دھوکہ دینے کا، لوٹنے کا، جھوٹ بولنے کا، اللہ کو غصے میں دلانے کا ماحول ہے۔ ایسے خطرناک ماحول میں اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روئے زمین میں اللہ کو ناپسند جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ اس بازار سے اللہ نے ہمیں کاٹ کر، ہمارے گھروں کی غفلت والی زندگی سے ہمیں بچا کر، بیوی کو منا کر، امی کو سمجھا کر، بچوں کو پیار سے بول کر ہم چند گھنٹوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں، پھر بھی وہ چھوڑنے تیار نہیں۔ سمجھ گئے نہیں؟ وہ کتو سمجھ گئے کہ نہیں کہ بھائی نہیں سمجھے؟ ہاں، صحیح تاؤں کو بولتے ہیں بھائی۔ کہاں گئے تھے؟ وہ نے ساتھ آتا، اسے ویزا بھی ضرورت نہیں، اسے پاسپورٹ ضرورت نہیں، جنت میں چھوڑا نہیں ہمارے بابا کو۔ کسے؟ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت میں تک چھوڑا نہیں۔ اپنا کام کرنے کے واسطے انہیں بابا کو پکڑیا نہیں، اماں کو پکڑیا۔ کسے پکڑیا؟ اس لیے کہ عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی کون پکڑ رکھی ہیں؟ ذرا سوچو، رات کو سو کو صبح اٹھے تو
चेहरा बदल को है बेटे का, इसका अम्मा के साथ प्यार से बात कर जाकर सोया, रात में ऐसा कुसुर पुसुर को हुआ, अंधेरे में तकिए में, सुबह को उठे तो अम्मा को देखे तो गुस्सा आता। उन्हें करने का काम, बोलो ना भाई, क्या नई बात क्या बोलते मैं? फिर खाई को जीने वहां कटते हैं, चूल्हे वहां की ज्यादा होते हैं, घरों में दंगल और आवाज क्यों ज्यादा होता? जिस मां ने जनकर अपना खून पिलाकर हमें शादी के काबिल बनाया। भाइयों दोस्तों, ये मस्जिद के दर्जे में है, ये पिंडाल का हिस्सा जो है इस वक्त मस्जिद के हुक्म में है। यहां पर कोई ऐसी गलत काम ना करें जिससे यहां बरसने वाली अल्लाह की रहमत क्या हो जाए, चली जाए। इसलिए अपने फोनों को ऑफ करके रखो। मैं भूलूंगा भी ये गलाटे में क्या बोल रहे ठाकुर को। सुबह ही उठे तो रात को जो अम्मा का पांव चुम लग जाकर सोया, सुबह ही उठे तो चेहरा देखने भी तैयार नहीं। वैसा क्या भाई होगा रात? वो अम्मा हवा को जो शैतान पलटाया नहीं, उनकी नस्ल इसना उन्होंने भी। औरतों को मैं गलत बोलता समझो को, कमजोर मनचाही जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करने वालों का जीना कभी भी सुधरिया नहीं। मनमानी क्या मानी भाई? जैसा मेरे जी में आता, जैसा मेरे मन में आता, जो मैं चाहता हूं वैसा मैं करूंगा बोल को जो मर्द बना की या बाइकों की या खानदान की ख्याल कर को अब तक उस जमाने से लेकर आज तक वो जरा चको ना दरख्त को उतना दरख्त हराम क्या हो? अल्लाह बोला जाओ उसके करीब भी जाओ नको, उसके करीब वला तक़रबा, तुम दोनों इसके करीब भी जाना नहीं। करीब गए पे तो उसके बाद का मसौब शुरू हो जाना। कौन सा? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस मैदान के अंदर हमें अपनी जात पर कंट्रोल करने की मशक कराई जाती है। चंद घंटे एक ईमान वाला होकर अगर हमने अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो फिर कब्र में हमें कहां से कंट्रोल करेंगे? जन्नत में कहां से हमें कंट्रोल करेंगे? हशर के मैदान में मनमानी नहीं चलेगी। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अक्सर लोगों को याद है, इसमें याद है नहीं भाई? हम ना याद नहीं करते भी अल्लाह के फजल से आजकल मकतबों का इतना बेहतरीन इंतजाम है, हमारा बच्चा पढ़ने को मजा लेता, किसे इन कलिमात को मजा लेता। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, आमन्तु बिल्लाह, मेरा पैदा करने वाला, मुझे पालने वाला, मुझे रोजी देने वाला, मेरे अच्छे बुरे का मालिक, मुझे कामयाब करने वाला, मुझे इस मुख्तसर सी दुनिया में सुकून देने वाला, मरने के बाद कब्र में आराम देने वाला, हशर के मैदान में मेरे सारे मुश्किलात को पार करने वाला, पुलसरात में बिजली की तरह गुजारने वाला, यहां तक कि मैं जन्नत में चला जाऊं, इसका वाहिद मालिक और कादिर ताकत वाला कौन है भाई? बोलो ना भाई, अल्लाह। बिल्लाह, आमन्तु बिल्लाह। उसके अलावा कोई ताकत हमारी भलाई नहीं कर सकती। पैसे वाले पैसों से थक गए, जितना पैसा उतना जान का खतरा।
जितना पैसा मालूम नहीं कितना, जितने बड़े लोग पैसे वाले हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम ना सिक्योरिटी बस नहीं है, हम ना जेड सिक्योरिटी होना, क्या होना भाई, जेड, दूर का भी कौन भी उनके ऊपर क्या करना नहीं, हमला कर। जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी जिंदगी तुम्हें अपना लो, क्या कर लो, मैंने जो जिंदगी गुजारने का तरीका तुम्हें बताया है उसको घट पकड़ लो। वो जमाने बोले 3 महीना कौन तभी चित्तूर से लेको चल को हो गया तो कहां जाएगा भाई, बिजोड़ा जाएगा, और कहां जाएगा, भोपाल चल जाएगा, कहां चल जाएगा, रात दिन चल को हो गया तो नागपुर तो जाएगा, चल नागपुर से जाएगा। तो नागपुर में रहने वाला तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हारी मसनून जिंदगी की वजह से, पैसे वाले पगड़ी वाले उसकी वजह से नहीं, तुम्हें मसन्नत तरीके से उठते सुबह ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत मुश्किल नहीं बोलना है, बोलो भाई, आंख खुलते ही बोलना, क्या करना, कितने आदमियां बोलते हैं घर को, उन्होंने अपने आंख मुझ को सोच लो, कितने आदमियां आंख खुलते ही ये अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं घर को, उन्होंने जरा वो आंख बंद कर सोचे तो समझ में जाएगा, क्या बा 70 साल होगा आजकल कर को मैं हूं, एक बार अब तक क्या करे नहीं, बोलो ना भाई, बोला नहीं ना। और जो अल्लाह का बंदा रात को सोते वक्त में यही कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल को मुंह में सील डाल लेना, क्या कर लेना, उसके बाद क्या भी बात, बोलो ना भाई, मैं क्या बयान क्या करने बैठे हूं, बात क्या भी करना नहीं। सुनो हदीस, मन कान अव्वल कलामिही व आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अल्लाह हम सबको नसीब करे। बच्चा बोलना शुरू किया, डैडी बोल, क्या बोलो, कि ऊपर से जन्नत में से पोटलम गिरे सका, डैडी बोल बच्चा, खाला जान मेरा बेटा कितना अच्छा डैडी देखो। बोलती शुरू करते ही जो कलिमा बोलेगा, मरते वक्त में जो कलिमा पढ़ लेगा, ये एक माना। आंख खुलते ही जो कलिमा बोलेगा और रात में सोते वक्त में अपने जबान को कलिमे से क्या करेगा, बंद करेगा। अव्वल कलामिही व आखिरु कलामिही, जिसकी पहली बोली जिसकी आखिरी बोली दोनों वक्त में, पैदा होने से लेकर मरने तक, रोजाना सुबह को जागने से लेकर रात को, बोलो ना भाई, क्या बोलना सो, क्या मिलेगा, वो जन्नत में दाखिल हो गया। होगा नहीं, मैं दे तू बोलते नहीं लोग, दे तू नहीं, मैं दे डालिया, अल्लाह बोलता मैं उसे दे दिया, दखला, उलमा का पूछो मिल गया उसे, बशर्ते के करे, बशर्ते के। डॉक्टर साहब देखो मिल को हजरत, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सीने में जलन, अंदर चलेगा तो बाहर निकलने आधा घंटा, कहाँ चलेगा, तो समझ गए क्या, बड़ा सुकून का जगह नहीं हो, अंदर चलेगा तो बाहर, अंदर चलेगा तो उन्हें बाहर आता नहीं, कौन अंदर हमें गए तो उन्हें बाहर आना नहीं, उन्हें आने तैयार नहीं। एक जगह गया था मैं, तुमने भी अजीब रंगा,
اندر لائبریری رکھا ہے. لائبریری کیا ہے بھائی؟ لائبریری ہے, انٹر کام ہے, ہر قسم کا وہ کیا مر دینا, ہر قسم کا تم نہ کیا اسپرے ہونا بھی وہاں جینا کر سکا رکھا ہے اندر پورا بھی کام. ہاں وہاں جینا کر لے جا. مجھے دیکھ کر تعجب ہوا, تعجب ہوا. لوگ یہ اپنا اندر کا غلاظت نکالنے کی جگہ کو اتنی عزت دے کو رکھے ہیں, اتنی عزت, جبکہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام یہاں جو بھیجے گئے ہیں وہ اندر جا کر جو کام ہوتا نہیں وہ کرنے کا صرف بھیجے ہیں. یہاں یہ دنیا جو ہے اپنی ضرورتوں کے پوری کرنے کی جگہ ہے, خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھا دے. اب تک کسی مائیں کے لال کی خواہش پوری نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان, مرد یا عورت, بادشاہ یا فقیر, بادشاہ وزیر یا وزیر اعظم, جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کا کوئی پلان اب تک پورا, بولو نا بھائی, نہیں ہوا نہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. پھر ہمارے خواہشاں سب کیسا ہوتا ہے؟ بھر کے کیا ہے خواہش ہے, کیا بھر کو کیا ہے خواہش ہے. شادی کر لے کو بھی گھر لے کو رہتا, شادی ہوگا وہاں تک چیپٹر کلوز کرنا نہیں, کرنا کہ نہیں کہ بولو بھائی, اچھی دیا ہے اللہ گھر جیسا, اچھی کیا کرے ہے, تب بھی ایک گھرنا انہیں دیکھ ہی نہیں سکا, نہیں دیکھتا سب کون ہے. بھائیو دوستو بزرگوں, خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ انسانوں کو پیدا نہیں کیا. قرآن نے ہمیں فیصلہ سنا دیا, تمہاری ساری خواہشات اور جو خواہشات تم نہ کرنے اب آتا نہیں, بات خواہشات ہم نہ کرنے آتا نہیں. اب ہر آدمی کیا خواہش کرے گا؟ اب وہ سب سے بڑا کروڑ پتی کنے, کروڑ پتی کیا بھائی, وہ نوٹاں جلا جلا کو چا بنا کو پیتا, کیا بنا کو پیتا, گیس میں بھی چا بنا کو پیے جا, 4-5 وہ جھاڑ کے پتے وامی جا بنا, انہیں کیا کرتا, تجوری کھول کو 500 کا کٹا, 200 کا کٹا, کیا وہ کٹا, پیسے وہاں کا, بڑا عقل مند نہیں. ایک چائے پینے کی خواہش کے لیے وہ اپنے جائیداد پیسہ ہے, میری چائے جو بنے گی ان نوٹوں کے کٹوں سے 2 لاکھ یا 20 لاکھ کی چائے بنے گی میری. 2 لاکھ کی کیا بولیں گے اسے, کیا بولیں گے بھائی, بڑا عقل مند نہیں. ویسا ہی ایک چھوٹی سی خواہش کے خاطر ہمیں آخرت جیسی قیمتی چیز دنیا میں اس کی مثال پیسہ, آخرت کی مثال وہ نوٹا. آخرت کو جلا کو جلا کو جلا کو جلا کو معمولی مزے کی ایک چائے بنا کو ہماری آخرت کیا کر لگی ہے, ہمیں کیا کر لگی ہے. میرے پاس سمجھ میں آئی نہیں, سمجھ میں نہیں کی. آخرت کی مثال نوٹا کے کٹے, قیمتی چیز ہو, محنت سے ملتا, کس سے ملتا, محنت سے ملتا. یہ خواہشات کو چائے, معمولی خواہش, اسے پورا کرنے کے لیے ہم آخرت جیسی قیمتی چیز کو کیا کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس میدان کے اندر ہم کو یہی سمجھانے کے لیے جمع کیا گیا ہے کہ دنیا کیسا کی چلے جائے گا.
مقدر کے مطابق چلے جانا. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، نہیں دکھتے سو فرشتوں پر، دکھتے نہیں فرشتے، 4 بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام. 4 بڑے فرشتے، ان کے کام ہمیں بولنا کا تو ٹائم نہیں ہے، ہر ایک کا الگ الگ کام. اسرافیل علیہ السلام منہ میں یہ رکھیں، کیا؟ پھونکنی، اس کو عربی میں سور بولتے. کیا بولتے؟ کیا بولتے بھائی؟ وہ کتنا بڑا ہمیں چولہا پھونکتے نا، معلوم آج کہاں ہے؟ آج کل ٹنگ کر کو مارتے، کون سا لائٹر، کیا ہوتا، سلنڈر سے لگتا، ویسا ہوگا قصہ. ان کی پھونکنی، یہ دنیا دکھتی نہیں ہم نا، آسمان ہوں، سوچو یہ پورا آسمان کا پورا جو گول ہم نہ دکھتا، اتنا بڑا گول ان کے منہ میں ہے. ہمارے ہاتھ سے سوچنے چھوڑنا نہیں. جتنی دنیا میں مخلوق ہے اتنے سوراخ ہی کہاں؟ کس میں؟ ان کے سور، پھونکنی میں. جب سے ان کو اللہ پیدا کریا ہے تب سے وہ پھونکنی منہ میں رکھ لے کو اللہ کو دیکھ لکھی. کسے دیکھ لکھی؟ اللہ کو. وہ پیشانی ایسا مٹکو ہے کہتے جھڑیاں پڑ کو، کس میں؟ ایسا اللہ کب ہو بولے گا کہ کوئی اشارے کو، کسے؟ اللہ کے اشارے کے انتظار میں. اس لیے کہ فرشتے وہاں نافرمانی ان کو معلوم نہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ جو بھی حکم کرتا ہے اس کے مطابق کرتے ہو. ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، نیکیاں لکھنے والے فرشتے ایک ہیں، اور کیا بھائی؟ گناہ لکھنے والے فرشتے ہمارے اٹیچ ہے ہمارے ساتھ. ویسا وہ اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں رکھ لے کو، جب سے اللہ ان کو پیدا کریا ہے دوسرا کیا بھی کام کچھ نہیں ان کو، دوسرا کیا بھی کام نہیں، دوسرا یہ کس کا. اسی کے لیے اللہ ان کو روز اول سے ان کو پیدا کر کو رکھا ہے. سور پھونکنے کے بعد ان کا کام ختم، انہوں بھی ختم. کون ہے؟ ان کا کام بھی ختم اور انہوں بھی ختم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس شامیانے کے نیچے ہم اپنی بقیہ زندگی کا فیصلہ کرنے آئے ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. کتنے ہمارے بھائیوں نے آپ سے زیادہ ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی، آپ سے زیادہ بیٹھے ہی نا، ہمارے علاوہ اور بھی ہزاروں لوگوں سے ملاقات کیے کہ تو ان میں سے اللہ چھانٹ چھانٹ کر، چن چن کر اس پیارے مجمع کو اللہ نے اس زمین میں بٹھایا. من اراد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ چاہتے ہیں اللہ اس کو اس شامیانے کے اندر، ہمارا اس شامیانے کے اندر آ جانا، اس اجتماع کے محفل میں آ جانا، یہاں کے اعمال کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، یہاں کے پانیوں سے وضو کرنا، یہاں کی ضرورتوں سے اپنی ضرورتیں پورا کرنا. قبر میں یہ سب کیا بھی رنگا نہیں. قبر میں استنجا خانہ ہے کیا؟ حمام خانہ ہے، پکوان خانہ ہے، چولہا خانہ ہے، پھر کیسا وہاں زندگی؟ سوچو. حضرت آدم علیہ السلام قبر میں کتنے سال سے ہی بھائی؟ جب سے انہوں انتقال ہوئے تب سے لے کو آج تک کیا ہی. ہمارے اپنے خاندان کے بڑے
ہمارے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا سب کہیں کیا کر لگے خلقین؟ بولو بھائی کیا اپنی اپنی کرتوت کا، اچھائیوں کا، نیکیوں کا پھل کھا لگے. جو اچھے تھے وہ مزے میں، جو اچھے تھے وہ مزہ ہی مزہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گیا. جو غفلت سے زندگی گزارے، لاپرواہی سے زندگی گزارے، پیسہ 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 بول کو کیا کرے، بکتے بکتے دنیا سے چلے گئے. میرے دوست بزرگوں، قبر میں رکھنے کے دن سے لے کو اب تک ان کے اوپر عذاب ملک ہے. کیا ملک ہے؟ اس قسم کی عذاب سے بچانے کے لیے اور ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے، جب ایمان والے کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے پاس آ کر رہی تو نمازاں، تلاوت، ذکر، حج، روزہ، یہ سب انہیں کر کو موٹاواں استاق رکھا رہا ہے. تو ایک 60 سال کی عمر والا انتقال ہوگا، 10 سال سے یا 15 سال سے اس کے پر روزہ فرض ہوا، 40 پر 5 سال کا روزہ ایک موٹا میں اس کے قبر میں اندر آ جائے گا. کسی طرف سے بھی کوئی عذاب آنے نہیں دے گا اسے. نماز ایک طرف کھڑ جائے گا، اس کے قرآن پاک کی تلاوت، جتنا بھی انہیں قرآن پڑھا ہے وہ سب کو اللہ ایک شکل دے کر وہ اس کے سرانے آ جائے گا. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس میدان میں ہماری پچھلی زندگی سے ہمیں توبہ کرنے کے لیے اور بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہیں، یہ ایک دن ہے یا اور 50 سال ہے، کسے معلوم ہو؟ کسے معلوم بھائی؟ وہ اللہ کچھ معلوم. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی وہ اللہ کچھ معلوم. وَيَعْلَمُ الْغَيْبَ، بارش کب برسے گی وہ اللہ کچھ معلوم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے کہ ڈلہ ہے کہ لڑکا ہے کہ لکڑی ہے کہ کیا بلا ہے، کیا اچھا ہے، کسے معلوم؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. یہ میری اپنی باتیں نہیں، یہ قرآن پاک کے جملے. کل تو کیا کمائیں گا، کل غور سے سنو، کل صبح تو کیا کمائیں گا، اللہ کچھ پتا. رات میں آدمی بھکاری بھی ہو جاتا ہے اور رات میں آدمی کروڑ پتی بھی ہو جاتا ہے. ذرا یہ فلسطین کے حالات کو سوچو. بڑے بڑے محلہ ان کے آن میں کیا ہو گئے، زمین سے کیا ہو گئے، زمین سے مل گئے، بلکہ انہوں زمین کے اندر چلے گئے. وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں تو مریں گا، کسے معلوم؟ ہسپتال میں مریں گا کہ نالے میں گر کو مریں گا کہ دھوپ کو مریں گا کہ ہوا اٹھا لگ جائیں گا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے تماشے دیکھنے گئے وہاں سے گرے گا کہ کسے معلوم بھائی؟ اللہ ہی کو معلوم. 5 باتیں ہیں اس کے اندر. کتنی باتیں ہیں؟ ان باتوں پر یقین آ کر ہم توبہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. کھیل تماشا نہیں ہے استماع کا. تو کیا نہیں؟ اگر ہم نے 2 دن یہاں کی باتوں کو غور سے سنا، اسے دل میں لوڈ کر لیا، دماغ میں لوڈ کر لیا، سوچنے پڑ گئے یا اللہ میری زندگی تو تباہ ہو گئی، کتنے نمازاں میں چھوڑ ڈالیا، اماں کو کتنا ستایا، بابا کو کتنا بار لات ماریا، بڑے بھائی کو کتنا میں چھیڑیا، حق تلفی کتنا کریا،
غور سے سنے تو دلا نہیں یہ بات سب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بولو نا بھائی، آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ بھائی وہاں چلے گئے سبھی کہاں؟ پہلے سلام میں رحمۃ اللہ بھائی یہاں ہی، دوسرے رحمۃ اللہ میں تو دیکھو نا، ایک سلام ادھر ایک سلام ادھر بولتے ہی آدھا پنڈل والے کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمیں جو لوگ جب بیٹھے ہی پاؤں پکڑ لینا ہوتا، کیا کر لینا بھائی؟ بھائی رحم کرو بھائی، یہ کام کے واسطے ہمیں آئے ہی، مکے گجا کو طواف کرنے کا کام چھوڑ ڈال کو ادھر ادھر تماشا دیکھ لگ بیٹھے تھے، کیا بھی فائدہ؟ گیا ہے کام؟ بولو نا بھائی، گیا ہے اللہ کے دربار میں، نیکیاں کا بارش برستی وہاں، کہاں؟ طواف کرنے تیار نہیں، تماشا دیکھ لگ بیٹھا ہے، اس کا برقع سفید ہے، اس کا برقع کالا ہے، انہیں کی لگڑ کو چلتی، انہیں کی موٹی ہے، انہیں کی دبلا ہے۔ وہاں بھی جا کو یہ سیل فون میں بیٹھو گیما کھیلتے، کہاں؟ کیا کرتے؟ بہت ثواب نہیں؟ مکے کو جا کو بھی مسجد حرام میں نماز پڑھنے تیار نہیں۔ کل بولے ایک حضرت، ہمارے بڑے حضرت، پرانے زمانے میں لوگ حج کو جاتے تھے، نماز ہی پڑھتے نہیں تھے، ایک شوق، حج کو جاتے خرچہ کرنے کو، کیا کرتے نہیں؟ نماز پڑھتے تھے۔ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ اللہ کو ناراض کر کے گزر گیا، اس کا ہمیں فکر کب آتا؟ سو مرنے کے بعد؟ بولو بھائی، مرنے کے بعد وہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہاں پر سال میں ایک مرتبہ، کبھی یہاں، کبھی تروپتی میں، کبھی کلور میں، کبھی دامل چورو میں، بدلا کو اتنا بڑا انتظام، فرشتے بس کیا کریں؟ اس انتظام یہ پورا انتظام جتنا بھی کریں گی، فرشتے بس کیا کریں گی؟ ہمارے لیے کریں، ہماری سہولت کے لیے کریں۔ ہم مسجد کے چار دیواری کے اندر ہیں، ہمیشہ اندر باوضو رہنا، وضو توڑا کیا؟ خاموش ساتھ اٹھے، جا کر پیشاب کر کو ضروریات صفائی وضو کر لو، اندر آگے بسم اللہ دخلت، وہ بڑھ رہی نہیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت الاعتکاف اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ بڑھ رہا میں باہر جا کو اندر آئے تو مسجد کو اندر آنے کی دعا پڑھ لو، آنا ہمیشہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ وضو کرنا عبادت، دوبارہ بولے نہیں، ہمدردی دکھانا عبادت، بھلائی چاہنا عبادت۔ عبادت کے معنی کیا؟ ہمیں یہ اچھے اچھے کاما کر کو اللہ کے قریب ہو جاتے، اللہ ہمارا ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اجتماع ہمارا یہ دوسری مجلس ہے مغرب کے بعد، بہت اہم مجلس، شیطان سننے دے گا نہیں۔ اللہ والے آ کر اپنی زندگیاں تباہ کر کو، اپنی زندگیاں اللہ کے واسطے کھپا کو، تباہ کر کو نہیں، کھپا کو ہمارے لیے بات کرنے سے پہلے رو کو، یا اللہ میرے ذمہ بات آ گئی، یا اللہ تو میرے زبان سے ایسی بات نکال جس سے میں بھی سدھر جانا، سننے والوں کو بھی تیری محبت پیدا ہو جانا، اس انداز سے آ کر بیٹھ کر بات کر۔ حدیث میں آتا ہے، پیچھے امام صاحب کے پیچھے لوگ کھڑے نماز پڑھتے نہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ مقتدی۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ مقتدی۔ ان کی غفلت کا اثر امام پر پڑتا کہتے، سمجھے نہیں؟ پورے نمازیاں پیچھے ہی نا، کسی کو بھی یاد نہیں کتنا رکعت ہے، حضرت کیا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، کون سا سورہ فاتحہ؟
آپ حضرات کی غفلت کا اثر یہاں بیٹھ کو بات کرنے والوں کو پڑے گا. اللہ ہماری حفاظت کرنا. اس لیے ہمارا طلب، ہماری اہتمام، ہماری فکر، ہم یہاں سے کیا لے جائیں گے؟ اپنے بیوی کے لیے، اپنی امی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے یہ باتوں کا تحفہ لے جائیں. کیا لے جائیں گے؟ جو باتیں یہاں سننا سنانا ہو رہا ہے، بیٹھا کر ان کو سنائیں گے. پردے کے بارے میں بولے، قرآن کے بارے میں بولے، روزے کے بارے میں بولے، حج کے بارے میں بولے، گھر کے اندر کیسا ہمیں سونا اس کے بارے میں بولے، محبت سے کیسا رہنا وہ بولے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، میری بات ختم ہو رہی ہے. دنیا میں اچھے لوگ زیادہ کی، خراب لوگ زیادہ کی؟ بھائی بولو نا بھائی. نافرمانا زیادہ، اللہ کو غصے میں لانے والے، کاما کرنے والے زیادہ، اللہ کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے کم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے کیا نہیں کرتے، اللہ کی بات نہیں مانتے. انہلک وفینا الصالحون، کیا اچھے لوگ ہوتے ہوئے بھی اللہ ہم نہ تباہ و برباد کرے گا؟ عجیب سوال. کیا سوال؟ گھر میں ایک کنجر نماز پڑھتا، باقی کون کیا کرتے نہیں؟ کیا کرتے نہیں بھائی؟ دادی ماں ایک پڑھتی، باقی کون پڑھتے نہیں. سوال کرتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک 20 نماز پڑھتے ہیں، باقی 9 کے 9 نماز نہیں پڑھتے. یہ ایک محلے میں 10 گھر والے مسجد کو آتے ہیں، باقی 90 گھر والے مسجد کو نہیں آتے. ایسا ایک حال ہے تو کیا اللہ کا عذاب آگا؟ اس کا عذاب ہمارے ذہن میں، اللہ کا عذاب کا تو بڑا پتھر گرنا، اوپر سے آگ برسنا، ہمیں سمجھ لگے. جو پانی کے مزے کا بدل جانا عذاب ہے. میٹھا پانی تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ کھانے سے مزے کا چل جانا عذاب ہے. کھانے میں بے برکتی کا ہونا عذاب ہے. ہماری کمائیاں ہماری ضرورت کے لیے پورا نہ ہونا، کماتا بھائی لیکن کیا ہوتا نہیں، بساتا نہیں، عذاب ہے. عذاب سمجھو اسے، اللہ ناراض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جب نیکیاں کرنے والے کم، نافرمانیاں کرنے والے زیادہ جب ہوں گے تو اللہ اپنے عذاب کو اتارے. یہ دعوت کی مبارک محنت ان مختصر سے نیکیاں کرنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتی ہے، اللہ کے پیارے بندو، ذرا چل پھر کو اپنے محلے میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں سب کو ذرا فکر مند کرو. کیا کرو؟ ذرا ترغیب دو. تو حدیث میں آتا ہے، کم لوگ ہوتے ہوئے بھی یہ محنت کریں گے دین کے بڑھنے کے لیے، مسجد میں نمازیاں پڑھنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے اترنے والا عذاب اسٹاپ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چپکے نہیں، ہمارے 2 گشتاں، ہمارے ملاقاتاں سب وہ عذاب کو روک لیتے ہیں. اس قسم کی ہماری صحیح جذبہ اور فکر بننے کے لیے یہ 10 منٹ ہمیں بیٹھنا ہو. کون کون بھی بیٹھیں گے 10 منٹ پنڈال کے اندر؟ ہاتھ اٹھا دیکھیں گے. اللہ قبول فرمائے. کیا کام کرنا؟ 3 کام کرنا. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ. دوسرا صلی اللہ علی النبی الکریم، یہ بھی پڑھے جا. اللہم صلی علی محمد
شارٹ کٹ، میں تھوڑا سو شارٹ کٹ بول لکھوں، کیا بول لکھوں؟ یا ہمیں نماز درود شریف پڑھتے نہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت، اتنا لمبا بولے تو 10 منٹ میں ہوگا نہیں. کون سا؟ صلی اللہ علی النبی الکریم، یہ بھی زبردست درود. کون سا؟ 100 مرتبہ. تیسرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کون کون پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تسبیحات پوری کر لے کو، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، پھر جلدی سے وضو کر لے کو آ جاؤ. جو بھائیاں ادھر ادھر کیا ٹائم ضائع کر لے کو، خود بھی پریشان ہو لے کو، ہم نہ ہی پریشان کر لے کو، ہی ان کے پاؤں پکڑ کو ذرا آ جاؤ بلا لو. مغرب سے پہلے صبح میں صف میں کیا ہو جانا، کیا ہونا، ایسا بیٹھنا کہ اللہ کو ہمارے پر رحم آ جانا. کر لیں گے بھائی انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا